پروٹوکول کی اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جرم ہے کہ امبیسڈر ہمارا گیا ہے، امبیسڈر اسے سی آف کرنے گیا ہے، وہ بھائی شرم آنی چاہیے تھی۔ میں دیکھتا ہوں پھر کیسے اگر یہ مسلمان جو ہے جو 2 ارب ہیں اس وقت دنیا میں، اگر یہ صرف ایک نعرہ بھی مارے تو چیخیں نکل جائیں گی اسرائیل کی۔ حکومتوں کو سلام ہے کہ جس طرح انہوں نے 5000 میزائل مارے ہیں، انہوں نے دنیا ساری کو بتا دیا ہے کہ تمہاری ساری دنیا کی جو ہے انٹیلیجنس اللہ کے جو توقع کرتا ہوں مسلم امہ ساری اٹھے خدا را۔ اور اب وہاں اسرائیل کو تو جو مرضی کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو کرے، غاصب ہے اسرائیل، اور یہ قبلہ اول ہمارا اسلام کا ایک فخر ہے، اور وہ اتنا سا اسرائیل ہے سینے کے اوپر مونگ ڈل کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اٹھو جاگو خدا را اور یہ غیرت پکڑو پروٹوکول کی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ 216 تازی رات پاکستان ایک مفرور سزا یافتہ کو پناہ دینا یا اس کو جو ہے ریسیو کرنا، یہ جرم ہے تازی رات پاکستان میں۔ او بھائی، جہاں آپ نے اتنے قانونوں کو تہس نہس پھیری، وہاں اس کو بھی ترمیم کر دینا تھا، کیونکہ اگر عام آدمی پاکستانی یہاں کسی مفرور ملزم کو کرتا ہے تو آپ اسے تو اندر کر دیتے ہو 216 میں، کہ آپ نے پناہ دی ہے اس مجرم کو جو سزا یافتہ بھی ہے، جس کے خلاف پرپیچول مسلسل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، عدالتی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تو آپ ایسے دکھا رہے ہو اور کہ امبیسڈر ہمارا گیا ہے، امبیسڈر اسے سی آف کرنے گیا ہے، وہ بھائی شرم آنی چاہیے۔ اسی سے مقصود یہ تھا بتانا کہ حکومت ہماری ہے، اس کا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ ان کے 4-5 وزیر جو ہیں یعنی نواز شریف کے، شریف برادران کے، فواد احمد فواد سے لے کے آج چیمہ سے لے کے ڈاکٹر صاحب سے لے کر، یہ بتانا تھا امبیسڈر کا وہاں آنا کہ ابھی بھی یہ جو ہے حکومت انہی کی ہے۔ تو ان چیزوں سے عوام کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے، اس بے ایمانی اور بددیانتی سے جس طرح یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، جس طرح سے پری پول ریگنگ آپ کر رہے ہو، جس طرح سے آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ایک سونامی بوجھ ڈال دیا ہے مہنگائی کا اور تمام تر افراط زر کا اور ہر چیز کا، یہ نواز شریف پاپائے روم کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آ کر ذرا دیکھیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے، جو مریم کے ساتھ ہوا ہے، لوگوں نے ٹھڈے مارے ہیں گاڑیوں کو اور چور کے نعرے مارے ہیں، آ کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ کریں یہ الیکشن کمیشن کی بھی ان کی باندھی اور لانڈی بنی ہوئی ہے، کیوں نہیں اعلان کرتے الیکشن کا؟ کریں۔ 90 دن کہاں گئے؟ میں سپریم کورٹ سے بھی بنتی کرتا ہوں، خدا را قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت دبنگ ہیں، آئیں اور آئین کو مسلم کریں، آئین کو پر عملداری یقینی بنائیں، 90 دن کے اندر الیکشنز کرائیں، کیئر ٹیکر کو کیئر ٹیکر نہ بنائیں، اور کیئر ٹیکرز کو نواز شریف کی جو ہے ایک غلام حکومت نہ بنا کے تصور دیں گے۔ اگر امبیسڈر اس کو جو ہے سی آف کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیئر ٹیکرز انہی کی غلامی میں ابھی تک وہ جو ہے شریف برادرانی حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، اور چور اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر جو ہے حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ عوام کو جو ہے اللہ مخلصی دلائے ان ڈاکوؤں چوروں سے۔ پیپلز پارٹی فلسطین پر کیوں بیان نہیں دے رہی؟ یس، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے، ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جس طرح انہوں نے 5000 میزائل مارے ہیں، انہوں نے دنیا ساری کو بتا دیا ہے کہ تمہاری ساری دنیا کی جو ہے انٹیلیجنس اللہ کے جو ہے سپاہیوں کو نہیں روک سکتی، اور میں توقع کرتا ہوں مسلم امہ ساری اٹھے خدا را اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ ارے بھائی، اگر وہ انہوں نے غزہ میں جس طرح سے بمباری کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ فلک بوش عمارات کو زمین بوس کر رہے ہیں، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے بوڑھے عورتیں بلک رہی ہیں، جس طرح سے چیخیں دکھا رہے ہیں، دنیا کا ضمیر کیوں کر نہیں جاگتا ہے؟ اب وہاں اسرائیل کو تو جو مرضی کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو کرے، غاصب ہے اسرائیل، اور یہ قبلہ اول ہمارا اسلام کا ایک فخر ہے جس پر ہم پتہ نہیں اسلامک امہ کیوں سوئی ہوئی ہے۔
اس لیے اسلامک امہ کو اور پاکستان کی حکومت کو جو سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے اس وقت، اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کاش کہ کچھ دبنگ پرائم منسٹر اور دبنگ حکومت ہوتی جو مسلمانوں کی ترجمان ہو کر اور قوم کو یک آواز کھڑا کر دیتی۔ میں دیکھتا ہوں پھر کیسے اگر یہ مسلمان جو ہے، جو 2 ارب ہیں اس وقت دنیا میں، اگر یہ صرف ایک نعرہ بھی مارے تو چیخیں نکل جائیں گی اسرائیل کی، اور امریکہ کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر وہاں بیڑا اپنا لے کر آئے۔ یہ بیڑے ہم نے دیکھے ہیں، یہ بیڑے کچھ نہیں کرتے۔ جب ایسٹ پاکستان کا ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت بھی ایک 7واں بیڑا آ رہا تھا امریکہ کا۔ یہ اپنے مفادات کے صرف جو ہے پیروی کرتے ہیں، یہ دنیا میں کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ جو ہے۔ اور سیوانی قوت جو ہے جس نے غلبہ کیا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، میں پاکستانی حکومت کو کہتا ہوں غیرت پکڑو، خدا را غیرت پکڑو، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھاؤ اور کریں۔ میں سب سے پہلے جو ہے جان دینے کو تیار ہوں، اور جو ہے جہاں کہیں گے یہ بھائی اب تم امریکہ کی تو جنگیں لڑتے ہو، یہاں تو تم نے شہادت کے درجے پیدا کیے، یہاں تو تم نے جو ہے افغانستان میں تو تم نے بھگایا، سپر پاور اس کو امریکہ کو بنا دیا، اس کی جو ہے 9/11 پر بھی تم نے جو ہے غلامی کی امریکہ کی۔ اپنے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں خدا را اپنا جو ہے جذبات کا اظہار کرتے؟ یہ بے غیرتی بس کریں، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور سعودی عرب کو دیکھیں، 98% سعودی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن MBS کو پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ یہودی ایمبیسڈر کو بھی بلاتا ہے اور وہ وہاں امریکہ کی غلامی میں دھسے چلے جا رہے ہیں۔ تو غیرت پکڑیں گے۔ OIC مسلم امہ کے 56 ممالک ہیں، اور وہ اتنا سا اسرائیل ہے، سینے کے اوپر مونگ ڈل کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اپنے بندوں کو بھی مروا رہے ہیں، اپنی زمینوں کو بھی مروا رہے ہیں، اور غزہ کو اس نے زمین بوس کر دینا ہے، لاکھوں بندہ اس نے دفن کر دینا ہے۔ عبرت کا نشان آپ کو جس طرح بھٹو کو بنایا گیا تھا اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کو بنا دیا ہے، اور اب مسلمان امہ اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشبین بن کر۔ اٹھو، جاگو خدا را، اور یہ غیرت پکڑو، اور مسلمان جہاں خون گر رہا ہے وہاں تم کم از کم پسینہ تو اپنا بہا دو۔ یہ بتائیے گا کہ اپنا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ساتھ ابھی بھی کوئی ہیلو آئے ہو جاتی ہے؟ اور میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ اعتزاز صاحب آ رہے ہیں 2 بجے سماعت کے لیے؟ سنا تو ہے۔